بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے سماعت فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات کو بھی سن لیا ہے کہ جنہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر کے اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اصل میں اس میں انسان کا ہی فائدہ تھا، مسلمان کے لیے ہی فوائد تھے کہ جس میں دنیا میں بھی اس کے رزق میں برکت آتی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں برکتیں عطا فرماتا اور اس کو ثواب کی صورت میں جزا عطا فرماتا۔ لیکن انہوں نے جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا دیکھو معاذ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے ہم سے وہ قرضے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری اس بات کو بھی لکھ لیا ہے اور جو تمہارا ناحق میرے نبیوں کو قتل کرنا ہے فرمایا میں نے وہ بھی لکھ لیا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اس کا عدلہ کیا ہوگا، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم قیامت والے دن کہیں گے کہ اب وہ جلانے والا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، فرمایا وہ مزہ ہے تمہارا، اس کو چکھو جو تم نے مجھے اور میرے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں جو تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں انہی کا ہی بدلہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ اس سے آگے والی آیت الذین قالوا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ ہم سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم تب تک کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تأکلہ النار، اور اس کی قربانی کو آسمان سے سفید رنگ کی آگ آ کر اچک لے گی، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ نبی سچے ہیں، ہم پھر اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا سراسر بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ فرمایا پیارے حبیب ان سے یہ تو فرمائیے قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، فرمایا میرے سے پہلے جو نبی آئے تھے تمہارے لوگوں نے انہی کو پھر کیوں شہید کیا، حالانکہ وہ تو تمہاری انہی ڈیمانڈز کے اوپر بھی جیسے تم دعا کہتے تھے وہ دعا کرتے تھے، جیسے تم کہتے تھے یہ معجزہ دکھاؤ وہ بھی معجزہ دکھاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی امت نے کہا کہ آپ ان پہاڑوں سے اونٹنی کو زندہ نکالیں اور وہ زندہ نکلتے ساتھ ہی بچہ بھی جنے، کہا کہ یہ اگر معجزہ ہمیں دکھاتے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہ معجزہ بھی دکھایا اللہ کی اجازت سے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے فرمائیے، ذرا ان سے پوچھئے قل، اے پیارے فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، فرمان میرے سے پہلے بھی تو نبی اور رسول آتے رہے اور ان بالبینات واضح نشانیاں تھیں، معجزات بھی تھے، وبالذی قلتم، اور جیسی جیسی تمہاری ڈیمانڈز تھی ویسے ویسے بھی انہوں نے کام کیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی، قربانی بھی قبول کی گئی، لیکن فرمایا اس کے باوجود بھی فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان نبیوں کو کیوں شہید کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی اہم نقطہ جو ہمیں سمجھنے کو ملا اور جو مفسرین نے اس کا نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود بھی، یعنی ان کو جب دلیل مل جائے، نبوت کے لیے دلیل ہے معجزہ، اور نبیوں سے معجزے جب صادر ہوئے اس کے باوجود بھی انہوں نے نبوت کا انکار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جو کہ سراپا معجزہ ہے، آپ کی کبھی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کے نورانی منہ مبارک سے تھوڑا سا تھوک مبارک پانی میں ڈالتے ہیں، پانی کا اس پورے کنویں کا میٹھا ہو جانا بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے معجزات بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ یہودیوں کی حرکت ہے، یہ یہودیوں کی یہ منافقانہ حرکت ہوتی ہے کہ ان کو یہ دلائل بھی دے دیے جائیں، یعنی پھر بھی آپ ان کو نبوت کی جو دلیل ہے معجزہ وہ بھی دکھا دیں، اس کے باوجود بھی وہ نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حق بات سن لیتے ہیں، اگر ان کو صحیح حدیث پاک بتا بھی دی جائے نا
پھر اس بات کا انکار کرنے کے لیے، ضد میں آنے کے لیے پھر بھی یہ اقرار کریں گے. جیسے یہاں پر نبیوں نے معجزے بھی دکھائے، نبوت کی دلیل ہو چکی، پھر بھی کہتے ہیں جی ایسی قربانی پیش کرو، آسمان سے آگ آ کر کے اس کو اچک لے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ایمان لانا نہیں ہے، مقصد نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ حیلے بہانے نکال کر کے اس نبوت سے انکار کرنا مراد ہے. فرمایا آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح حدیث بھی سنا دی جائے، پھر آخر میں کہیں گے نہیں جی آپ نے وہ اور حدیث سنائی ہے، ہمیں بخاری شریف سے سنائے، ہمیں مسلم سے حدیث سنائے. فرمایا آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان یہودیوں کی ان حرکتوں کو اپناتے ہیں کہ حدیثیں صحیح مل بھی جائے، حدیث سے ثبوت بھی مل گیا، دلیل بھی مل گئی، پھر بھی کہتے ہیں جی بخاری سے دکھائیں، بخاری سے دکھائیں، حالانکہ وہاں بھی حدیث ہے، یہاں پر بھی حدیث ہے، وہاں پر بھی حدیثیں صحیح ہے، یہاں پر بھی حدیثیں صحیح ہے. فرمایا یہ جو ان کی حرکت ہے یہ ان یہودیوں کے ساتھ ملتی ہے. یہودی بھی یہی ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے، دلیل ان کے سامنے بھی آ چکی تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ اس بات کو ماننا نہیں ہے، بات سے انکار کرنا مراد تھا. اس لیے بس یہ ہیلے سنا دیے، نہیں جی ہمیں قرآن سے دکھائیں، ہمیں حدیث سے دکھائیں، اور حدیث بھی بخاری میں ہونی چاہیے، مسلم میں ہونی چاہیے، اس سے باہر سے ہم حدیث نہیں مانیں گے. حالانکہ وہاں پر بھی حدیث پاک ہے. اور یہ یاد رکھیے بخاری مسلم میں ساری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذخیرہ احادیث جمع نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات، آپ کے فرامین ایسے بہت زیادہ کثیر ہیں جو دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. تو یہ ضد کر بیٹھنا کہ نہیں جی ہمیں صرف وہاں سے دلیل چاہیے، تو فرمایا کہ یہ ان یہودیوں کی حرکت سے ملتی ہوئی حرکت ہے. جیسے وہ نبوت کی دلیل دیکھ لینے کے باوجود بھی طرح طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے، حیلے بہانے کرتے تھے. فرمایا کہ یہ ان کے اس حق کو انکار کرنے کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بھی فرما دیا فَإِن كَذَّبُوكَ، فرما پیارے حبیب آپ نے جو ان کو معجزات دکھائے ہیں اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ایسے ہی ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا. فرمایا ان کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. فرمایا ان کی روش یہ ہے کہ یہ میرے محبوبوں کو، میرے نبیوں کو اور میرے رسولوں کو اسی طرح جھٹلاتے آئے ہیں. فرمایا وہ نبی اور رسول جاءوا بالبینات، جو کہ حق ساتھ لے کر کے آئے تھے، وہ زبور کی صورت میں ہو اور کتاب منیر کی صورت میں ہو. فرمایا وہ حق لے کر کے آئے تھے، کتابیں بھی لے کر کے آئے تھے، شریعتیں بھی لے کر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو مانا نہیں بلکہ ان کا انکار کیا. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے. فرمایا پیارے حبیب آپ تبلیغ رسالت فرماتے جائیے، آپ کا کام ہے، ڈیوٹی ہے، آپ نے ان کو دین کی تبلیغ کرتے جانا ہے. فرمایا جس کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کی بات کو مان لے گا، آپ پر ایمان لے آئے گا، اور آپ پر ایمان لانے کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اگر فرمایا اس کے باوجود بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا تو فرمایا کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ایک وقت آنا ہے، ہر موت نے موت چکھنی ہے، ہر زندگی نے، ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے اور اس سے پروسیجر سے ضرور گزرنا ہے. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اے پیارے اگر آپ کو جھٹلایا ہوگا یا آپ کی پیروی کی ہوگی، دونوں صورتوں میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا پھر قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر میرے محبوب کی اطاعت کی ہوگی، میرے محبوب کے آداب کا خیال رکھا ہوگا، میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کی ہوگی، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. اور اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہ لایا، میرے محبوب کے نقائص ڈھونڈتے رہے، معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے حیلے اور بہانے تلاش کرتے رہے، فرمایا ان کو بھی فمن زحزح عن النار، فرمایا اس جہنم سے جس کی پناہ سے ہر پتھر بھی پناہ مانگتا ہے، جس کی تپش سے پتھر بھی جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں، فرمایا اس میں ڈال دیا جائے گا. اور فمن زحزح عن النار، اور جو اس آگ سے بچا لیا گیا جس پر اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ جہنم میں نہ گیا، اس سے بچ گیا، تو فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فرمایا اس کو پھر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. فَقَدْ فَازَ، اور فرمایا یہ اس کا جنت میں چلے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی.
یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ آج یہ یہودی ہیں، منافقین ہیں، دنیا کی مال و دولت کی غرض سے میرے محبوب کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، میرے محبوب بندوں کی توہین کرتے ہیں، ان کے جناب ان کے حوالے سے زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو پتہ ہونا چاہیے ومل حیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، الا متاع الغرور، یہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے صرف کہ ہمیں مال آ رہا ہے، مال کے بدلے میں ایمان کا بھی معاذ اللہ سودا کرتے چلے جا رہے ہو۔ فرمایا یہ دھوکہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان نے موت کو ضرور چکھنا ہے۔ یہ موت کا جو ذائقہ ہے یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ یہ موت ہوتی کیا ہے؟ یاد رکھیے موت جسم سے روح کا جدا ہو جانا، اس جدائی کا نام جو ہے وہ موت ہے۔ اور یہ جدائی کی جو سختی ہے کتنے تکلیف دہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت کعب سے کہا کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے ذرا، آپ نے حضور سے موت کے بارے میں کیا سنا؟ حضرت کعب فرماتے ہیں اے عمر فاروق موت کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں، موت کی سختی پوچھنا چاہتے ہیں، اور جب بندے پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں تو فرمایا کہ موت کی تکلیف اور سختی کا عالم یہ ہے۔ فرمایا اس کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھیے کہ فرمایا ایک ٹہنی ہو جس پر سارے کانٹے لگے ہوں، فرمایا اس ٹہنی کو انسان کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور وہ پیٹ میں آ کر کے فرمایا انسان کی ہر ناڑ پر، ہر جسم کے حصے پر وہ ایک ایک کانٹا چبھ جائے، اور پھر فرمایا ایک طاقتور شخص اس ٹہنی کو فل زور سے کھینچے۔ فرمایا جتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے موت کی سختی ہے، اس سے بڑھ کر کے جب بندے پر موت آتی ہے تو اس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، احیاء العلوم کے اندر ہی اسی بات کو بھی نقل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب موت آئی اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل بتاؤ تم نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ میں نے موت کی سختی اور تکلیف کو ایسے محسوس کیا ہے، فرمایا جیسے گرم سیخ ہو اور اس کو تر روئی کے اوپر رکھا جائے، جیسے آواز آتی ہے نا تر روئی کے اوپر جب گرم سیخ کو رکھا جائے، فرمایا زور سے اس سیخ کو کھینچا جائے، فرمایا جیسی وہ حالت ہوتی ہے اے اللہ میں نے موت کی سختی کو ایسے پایا ہے۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے خلیل ہم نے تمہارے لیے موت کو ابھی آسان کیا تھا۔ اللہ نے اگر ابھی موت کو آسان کیا تھا اپنے خلیل پر تو اس کی نوعیت یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب سے میں نے اپنے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موت کی حالت اور سختی کو دیکھا ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، اس کے باوجود فرما جب آپ کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے جو اپنے شوہر نامدار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس موت کی سختی کے عالم کو دیکھا ہے، فرمایا آپ کی وفات کے بعد ظاہری پردہ فرمانے کے بعد فرمایا میں نے اگر کسی نے مجھے اپنی ایک آسان سے آسان موت کا بھی تذکرہ بتایا ہے، فرمایا مجھے کبھی کسی پر رشک نہیں آیا جب سے میں نے اپنے حبیب کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، ان پر موت کی تکلیف اور سختی کا عالم یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جو میں نے وہ منظر دیکھا اس کے بعد مجھے کسی کی موت آسان نہیں لگی، کسی کی آسان موت پر مجھے رشک نہیں آیا کہ کائنات میں جن کو سب سے آسان موت آئی ہے فرمایا ان کی کیفیت یہ ہے تو عام بندے کی کیفیات کیا ہوں گی۔ یہ میں نے جو مثالیں رکھی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو ان سے موت کی سختی بیان کی گئی ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جو اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں،
جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، یہ ان کی موت کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ہم ذرا اپنا تو محاسبہ کریں، جن کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ہی گناہوں میں ڈوبا پڑا ہے، جن کی زندگی میں پتہ نہیں کتنے بے شمار گناہ ہیں، ہماری موت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم موت کو یاد کتنا کرتے ہیں؟ میں نے پڑھا کہ موت جو ہے وہ انسان کو روزانہ 5 مرتبہ، اس سے بھی کئی مرتبہ یاد کرتی ہے۔ ہم انسان کتنے غافل ہیں، ہم ایک مرتبہ بھی نہیں یاد کرتے۔ ہم اس قبر کو بھی یاد نہیں کرتے کہ جس قبر میں ہم نے جانا ہے، اس کال کوٹری میں جانا ہے جہاں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ وہاں پر ہمارے یہی نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اگر کسی سے ہم نے صلہ رحمی کی ہوگی، کسی سے میٹھے بول بولے ہوں گے، کسی کے بھلے کے کام کیا ہوگا، کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا، کسی کی چغلی نہیں کی ہوگی، کسی کا مال نہیں ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ نہیں کیا ہوگا، اگر یہ جرم ہم نے نہیں کیے ہوں گے تو ہمیں دنیا میں ہی خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی بہاریں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہم ان جرموں میں گرفتار ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، موت کی تیاری کرنی ہوگی، موت کو یاد کرنا ہوگا، موت کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔